تو اب میں دعوت دوں گا اپنے محترم بھائی داؤد اسلم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ سے اور وہ گفتگو فرمائیں۔ داؤد اسلم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ اسلام اور اس کی معجزانہ تعلیمات کا دائرہ تمام شعبۂ دنیا کو محیط ہے۔ جس طرح اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ انفرادی زندگی کے اندر تمام اسلامی احکامات کو اپنے اوپر لاگو کیا جائے، اسی طرح اسلام اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اجتماعی زندگی کے اندر بھی اسلامی احکامات کو عام کیا جائے اور اس کو لاگو کیا جائے۔ اجتماعی زندگی کا ایک پہلو سیاست اور حکومت کا قیام ہے۔ اگر سیاست اور حکومت کے قیام والے فریضے میں کوتاہی کی جائے تو اس کے نتیجے میں قتل و غارت گری، بے راہ روی، لوٹ مار اور خانہ جنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے صحیح، مؤثر اور مضبوط حکومت کا قیام بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، من خلا یدم من طاعت اللہ لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ لہ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ۔ جو شخص اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، یعنی حکمران کے جائز امور کی اطاعت نہیں کی، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس صورت میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اس حال میں وفات پا گیا کہ اس کے پاس کوئی سیاسی بیعت نہیں تھی، تو وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے حالت میں ملے گا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی کو بڑا بنانے کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اس وجہ سے وہاں پر قتل و غارت گری اور اس جیسے دوسرے فسادات عام تھے۔ اور اس حدیث میں جہاں حکمران کی بغاوت سے منع کیا گیا ہے، وہیں جائز امور میں حکمرانوں کی اطاعت اور بغیر سیاسی بیعت کے موت ہو جانے کو، وفات پا جانے کو بھی برا کہا گیا ہے۔ چنانچہ جمہوریت اور ووٹ کی جو اصطلاح ہے وہ 18ویں صدی میں انقلاب فرانس کے بعد عام ہوتی ہے۔ چونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور عالمگیر مذہب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس لیے علماء اسلام نے اس مسئلے میں بھی، اس میدان میں بھی اپنا کارنامہ سر انجام دیا اور اس کی شرعی حیثیات کو بیان فرما دیا۔ مختلف مکاتب فکر کے فتاوی جات اور اکابر امت کے ارشادات کی روشنی میں ووٹ کی حیثیت 5 طرح سے ہے۔ نمبر 1 پر ووٹ کی حیثیت شہادت کی سی ہے کہ ووٹر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کا گواہ بنتا ہوں کہ یہ انتظامی امور چلانے میں اچھا ثابت ہوگا۔ اور اس حیثیت سے دیکھا جائے تو اگر ووٹ نہ دیا جائے تو ووٹ نہ دینے والا گناہ گار شمار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے۔ صرف کبیرہ گناہ نہیں بلکہ اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے۔ اور اسی طرح ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی سی ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ارشاد ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها۔ تو تیسری حیثیت ووٹ کی وکالت کی ہے کہ ووٹر حکومت کے گھر میں جو منتخب نمائندہ ہے اس کو اپنا وکیل مقرر کر رہا ہوتا ہے۔ اور چوتھی حیثیت مشورے کی ہے کہ ووٹر مشورہ دے رہا ہوتا ہے حکومت کو کہ یہ بندہ نظم و نسق چلانے میں
حکومت کا معاون ثابت ہوگا۔ اور پانچویں حیثیت ووٹ کی وہ سیاسی بیعت کی ہے۔ سیاسی بیعت ایک تو براہ راست سربراہ مملکت کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے واسطے سے بیعت کرنا، تو جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے اس کے واسطے سے ہم اس کو بیعت خلیفہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خلیفہ کی حد پر ہی بیعت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ ووٹ کی شرعی حیثیات ثابت ہو گئیں تو اب یہ شبہ نہیں باقی رہنا چاہیے کہ ووٹ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ووٹ کے میدان میں علماء کرام نے اس کی سیاسی حیثیات کو منتخب کر دیا ہے اور اس کی تمام اعتراضات اور اس کے تحفظات دور فرما دیے ہیں۔ تو اس لیے خواہ کوئی دیندار ہو یا کوئی عام مسلمان ہو، ان کو ووٹ کے متعلق جو اپنے دل میں شکوک و شبہات ہیں ان سے اپنے دل و دماغ کو خالی کر لینا چاہیے اور ووٹ کا صحیح اور ذمہ دارانہ استعمال کر دینا چاہیے، اور اس شعبہ کو بددینوں کے حوالے کرنے کی بجائے خود اس میدان کے اندر اپنا کارنامہ سر انجام دینا چاہیے، اور جس قدر بھی اصلاح ممکن ہو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وما علینا الا البلاغ۔